اپنے سارے خزانوں کا مالک تمہیں بنا دیتا نا انسانوں کو، تو تم نے خزانے خرچ نہیں کرنے تھے، تم نے مال خرچ کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں مال ختم نہ ہو جائے، میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، کنگال نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وعدہ تمہیں دیتا ہے شیطان۔ یہ وعدے کون؟ کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا جو دنیا کے اندر بخل کرتا ہے نا، اس کے مال میں بھی برکت نہیں آتی، اس کی زندگی میں سکون بھی کوئی نہیں آتا، نہیں اعتبار آتا۔ تو قرآن مجید میں 29ویں سپارے کی دوسری صورت ہے سورۃ القلم، سورۃ القلم، گھروں میں جا کے دیکھ لینا، وہاں اللہ ذوالجلال نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ 29واں سپارہ جی، سورۃ القلم، باغ والوں کا، کہ 3 بچے تھے، ان کا باغ تھا، ان کا جو والد تھا جب تک وہ زندہ حیات رہا تو جب باغ کا پھل آتا نا تو سب سے پہلے وہ حصہ نکالتا تھا، تو کس کے نام کا؟ غریبوں مسکینوں کو بلاتا تھا، باغ جب ٹوٹ رہا ہوتا تھا تو اس کو وہ دیتا تھا۔ اللہ پاک نے رنگ لگائے ہوئے تھے، باغ ہر سال اچھا پھل دیتا تھا۔ اب وہ فوت ہو گیا، بچے آ گئے، 3 بچے تھے، آگے ان کی شادیاں ہو گئی، باپ فوت ہو گیا۔ اب ان بچوں نے کہا کہ یار ہر سال جب ہمارا پھل آتا ہے، پھل آتا ہے باغ میں، تو یہ فقیر آ جاتے ہیں، مسکین آ جاتے ہیں، ہمیں مفت میں دینا پڑ جاتا ہے، کیوں نہ ایسا ہیلا ڈھونڈے کہ ان فقیروں کو نہ دینا پڑے، ان فقیروں کو نہ دینا پڑے۔ انہوں نے رات میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ کون سا مشورہ کیا جی؟ اب بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بھئی پھل ہون پاک گیا نا تو انج کرنا ہے کہ ہم راتوں رات جائیں گے، خاموشی کے ساتھ جائیں گے، پھل توڑ کے نا باغ کا گھر لے آئیں گے، کسی کو بتانا بھی نہیں، کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، جب پھل پاک گیا ہے